مین مدعا جو مجھے سمجھ آیا 2 دن میں، جس پہ بات کوئی نہیں کر رہا اور وہ بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سیلاب تو ختم ہو جائے شاید کچھ دنوں میں، اللہ کرے کہ بارش بھی تھم جائے اور تمام لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اور آخر میں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی بات۔ آج اس ولاگ میں آپ کو ایسا کچھ سننے کو نہیں ملے گا کہ سیلاب سے کیا تباہ کاریاں ہو چکی ہیں، پاک وے سٹی کا کیا حال ہو چکا ہے، اور یہ جو بارش پیچھے چل رہی ہے مسلسل 2 دن سے، لاہور میں سیلاب بھی ہے اور ساتھ میں ایسی بارشیں کہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کا کیا حال ہے۔ ہم اس چیز پہ بات نہیں کرتے کیونکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور تمام نیوز چینل اسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مین مدعا جو مجھے سمجھ آیا 2 دن میں، جس پہ بات کوئی نہیں کر رہا اور وہ بہت ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سیلاب تو ختم ہو جائے شاید کچھ دنوں میں، اللہ کرے کہ بارش بھی تھم جائے اور تمام لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سے مراد میرا ہے کہ انویسٹر حضرات اور ریٹیل سیکٹر اور یہ جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر تو اس کا کیا بنے گا؟ مطلب لوگ دیکھ چکے ہیں کہ یار اتنے مہنگے مہنگے پلاٹ جنہوں نے لیے، 65 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ، اور وہ بھی پانی کی زد میں آ گیا۔ تو اس کا کریں گے کیا؟ نیو لاہور میٹرو سٹی، اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ الرحمان گارڈن، اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ الرزاق گارڈن، شرک پور روڈ کا جتنا بھی سوسائٹیز ایریا ہے، شرک پور روڈ پوری متاثر ہے اس راوی کے فلڈ سے، جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ شاید ان کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی اتنی ہائپ نہیں ہے، اور ان کے آنر اتنے تگڑے نہیں ہیں اور منسٹری میں نہیں ہیں، تو صرف پارک ویو کو پکڑ کے ہم بیٹھ گئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پارک ویو کیا پورا ٹھوکر سے لے کے آپ کا چونگ مولن وال تک کا جتنا بھی ایریا ہے، اور تمام پیچھے سے تمام دیہات، تمام لیگل سوسائٹی، انلیگل سوسائٹی، سب دریا کی لپیٹ میں۔ دوسری طرف سے بات کر لیں تو بابو صابو کا ایریا ٹورڈز ٹھوکر تک سب دریا کی لپیٹ میں ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں دریا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اچھا، اب شادرہ کی بات بھی آپ سن چکے ہیں، یہ بھی سارا دریا کی لپیٹ میں ہے۔ اب جتنی بھی نئی سوسائٹیز بنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ سب انلیگل سوسائٹیز ہیں، لیکن ان کو لیگل کیا گیا ہے۔ کس نے کیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 20-25 سال سے آپ لوگ بھی اگر لاہور سے آپ کا آنا جانا موٹر وے پہ، تو آپ کو راوی میں کبھی پانی نظر ہی نہیں آیا۔ وہاں پہ وہ چیل گوشت اور صدقہ بیچنے والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بس اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سگیاں کے پل پہ آپ چلے جائیں، شادرہ کے پل پہ چلے جائیں، وہاں پہ سب یہی سسٹم چل رہا ہے۔ یہ کنفرم بات ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ان ساری سوسائٹیوں کا کم از کم 50% ڈاؤن جائے گا۔ کوئی خریدار نہیں ملے گا، کوئی بائر نہیں ملے گا، اور وہ جو انویسٹر جو رات کو کھڑے ہو کے لینٹر ڈال رہے تھے اپنی چھتوں پہ اور کہہ رہے تھے وہ دیکھیں جی دریا بہت دور ہے، ہماری سوسائٹی نے بہت اچھے بند باندھ رکھے ہیں، ہمارے یہاں پہ بہت اچھا انتظام ہے، اور صبح کو سوسائٹی ڈوبی پڑی تھی، تو بھائی اس انویسٹر کا کیا ہوگا؟ مطلب وہ لینڈر ڈال رہا تھا اور ادھر سے سیلاب آ رہا تھا اور وہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ خیر وہ بھی اپنی طرف سے لوگوں کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کا بھی پیسہ لگا ہوا ہے۔ جو مرے گا وہ ہے انویسٹر مرے گا۔ اچھا، جن کے گھر ہیں وہ بیچارے نہیں مریں گے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں مریں گے؟ کیونکہ جس بندے نے 2 کروڑ روپے کا گھر بنا کے وہاں پر رہ رہا ہے، وہ اس کو چھوڑ کے کبھی بھی کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب نہ یہ گھر میرا بکنا ہے، نہ میں اس کو چھوڑ کے کہیں جا سکتا ہوں۔ اب وہ اس کا ایسٹ ہے، اب وہ جو بھی چیز ہے وہ اسی کا ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا، یہ وہ بھاگے گا نہیں، مطلب وہ نہیں بھاگ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ کوئی 2 کروڑ کا گھر جو اس کا آج سے 1 مہینے پہلے کا تھا، اب اس کو وہ 2 کروڑ ڈیمانڈ ہی نہیں کر پائے گا، اور کوئی لے گا بھی نہیں۔ حالات ایسے ہیں نا، سب کو نظر آ رہا ہے، تو وہ اس کے پاس تو کوئی چوائس نہیں۔ اب پیچھے رہ گیا انویسٹر، جس نے پلاٹ پکڑے ہوئے تھے، یا جو کنسٹرکشن کر رہا تھا، یا جو فلیٹس بنا رہا تھا، جس نے نیو میٹرو سٹی اگر آپ نے دیکھی ہو تو موٹر وے سے اتنی زبردست اس کی شاہانہ انٹرنس اس کو دی ہوئی تھی، 10 مرلے 1 کنال کے پلاٹس تھے جو کہ بک چکے ہوئے تھے، اب آن پہ چل رہے تھے، آن پہ، یعنی کہ اگر آپ کا پراپرٹی سیکٹر سے کوئی تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آن میں چیز گئی ہوئی تھی،
مطلب 10-10 لاکھ روپیہ اس پلاٹ پہ اون چل رہے ہیں. تو وہ اب کہاں جائیں گے؟ وہ اب آپ کے سامنے ہیں، سارے زمین پہ آئیں گے. تھیم پارک، غریبوں کی سوسائٹی ان سینس کہ 2 لاکھ روپے مرلہ یا 1 لاکھ روپے مرلہ کی وہ سوسائٹی تھی، وہ بھی قسطوں پہ. مطلب جتنے بھی لاہور میں آپ کو غریب لوگ نظر آئیں گے نا، ریڑی والے، یا ان سے آپ پوچھیں گے نا، تو انہوں نے لازمی تھیم پارک والی سوسائٹی میں نا اپنا پلاٹ ضرور لیا ہوگا یا وہاں پہ رہائش کی ہوگی. وہ پوری سوسائٹی ہی غرق ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اللیگل سوسائٹی تھی. اچھا، اب یہ جو اللیگل سوسائٹیز تھیں یا اللیگل سوسائٹیز ہیں، ان کی روک تھام کس نے کرنی تھی؟ کسی نے نہیں. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا بڑا پرانا، کوئی عمران خان صاحب کا، جب یہ علیم خان وغیرہ اور یہ باقی پارٹیز والے ممبر ان کو چھوڑ گئے تھے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ بتا یہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ انہوں نے اللیگل پراپرٹی خریدی، پرچیز کی، وہ جو دریا کے پاس ہوتی ہے، سستی زمین ہوتی ہے، جو دریائی زمین ہوتی ہے وہ سب سے سستی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے گھٹیا زمین ہوتی ہے. وہاں پہ نہ کوئی فصل اگ رہی ہوتی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بس اونے پونوں داموں ہی خریدتے ہیں. اس کو آپ نے خریدا اور اس پہ آپ نے ایک سوسائٹی بلڈ کر دی. آبویسلی آپ اکیلے نہیں تھے، آپ نے بھی وہی سوچا جو سارے سوچ رہے تھے کہ یار دریا کون سا چڑھتا ہے. اب تو راوی بند ہی ہو گیا، 20-25 سال ہو گئے ہیں راوی میں پانی ہی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، کچھ دیکھا ہی نہیں کبھی کسی نے پانی. تو آپ یہی سوچو گے نا یار چلو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کر لیتے ہیں، دریا نے کون سا آنا ہے. اور اگر آ بھی گیا تو دریا بہت دور ہے، دیکھنے میں واقعی دریا بہت دور لگتا ہے. کوئی دریا بالکل اس کی باؤنڈری کو ٹچ کر کے نہیں جاتا، کوئی شاہی قلعہ ٹائپ منظر نہیں ہے، وہ بہت دور ہے دریا. لیکن دریا کا جب پانی تو پھر پانی ہے، ہم سنتے آئے ہیں کہ پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے. تو اس نے اپنا رستہ خود بنایا، اس کا ایک پریشر ہے، اس نے وہ دیوار توڑی، بند توڑا. نیو میٹرو سٹی میں وہ بند نہیں توڑ سکا، ٹھیک ہے. لاہور میں روڈا نے 70 کروڑ کا بند بنایا، وہ بند بڑا اسٹرانگ ہے، اس کو وہ نہیں ٹوٹا. راوی کا پانی اس بند کے اوپر سے آ گیا اور پوری نیو میٹرو سٹی غرق ہو گئی. اب آپ بتائیں وہ بند کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے جتنا پیسہ لگایا وہ کہاں گیا؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ سارے پروجیکٹ تو آپ سائڈ پہ کریں نا، یہ پرائیویٹ تھے. روڈا کے اپنے پروجیکٹس، بے سفائر، اور ہم نیو راوی سٹی بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، بھائی وہ سب بھی غرق ہو گئے. جس نے اس میں پلاٹ لیا، چہار باغ اور یہ اور وہ جو بھی تھی، سب غرق پراپرٹی. اب آنے والا ٹائم کیا ہے؟ آنے والا ٹائم یہ ہے کہ ان جگہوں پہ کی پراپرٹی کا ریٹ آپ کے سامنے آئے گا. لوگ ترلے ماریں گے کہ یار ہم سے اونے پونے چیز لے لو. اب ٹائم آئے گا بائر کا، جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ پکڑے گا اور وہ ان سوسائٹیز میں ویٹ کرے گا کہ یار 1 مہینہ بھی ویٹ وہ کرے گا نا، تو 1 مہینے بعد اس کو چیزیں سیٹل نظر آئیں گی کہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان حال ہو چکے ہیں، خاص طور پہ انویسٹر. کیونکہ انویسٹر کا تو پیسہ بیچارے کا پھنس گیا، وہ ڈوب گیا، مر گیا، سمجھ لو اس کی جان ہی نکل گئی. اس وقت تو مطلب یہ جو بارش ہو رہی ہے نا، سمجھ لیں آسمان نہیں رو رہا، انویسٹر رو رہا ہے. اس کی جو گھر تھا، اب جس نے گھر بنایا ہے ڈبل سٹوری، وہ کنسٹرکشن کر رہا ہے سپوز کسی سوسائٹی میں، اور وہاں پہ 6 فٹ پانی ہے. تو بھائی وہ بتائیں اس کنسٹرکشن کا ویلیو کیا ہوگی، کہ اس کی نیو میں کا کیا حال ہو چکا ہوگا، اس کی باؤنڈریز کا کیا حال ہو چکا ہوگا. دیواروں میں سے نمی نہیں جائے گی 2 سال کم از کم 3 سال اس دیواروں میں سے وہ دیواریں ہی نہیں خشک ہوں گی، اتنا اس میں پانی گھس گیا ہوگا. نییں کمزور ہو چکی ہوں گی، سارا سٹرکچر اس کا بیکار ہو گیا. جس سوسائٹی میں، جس جگہ پہ، جن سڑکوں پہ اتنا پانی رہے 6 فٹ 4 فٹ، ان سڑکوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ سڑکیں ہی ختم ہو گئی، بیٹھ جائیں گی. اب یہ حال ہے. اب آپ جتنا مرضی اس کو کور کریں، جو مرضی کریں، پراپرٹی کا جو حال ہونے والا ہے لاہور میں، وہ بہت ہی برا حال ہونے والا ہے. اب سب جائیں گے دوسری سائڈس پہ. ہاں مطلب جن لوگوں نے اچھی جگہ انویسٹ کیا ہے، مثال کے طور پہ ہم بات کر لیں کہ نہری کی، کنال روڈ کی بات کر لیں، تو جو ٹھوکر سے لے کے مولن وال چونگ تک جتنی سوسائٹیز ہیں آن اے رائٹ سائڈ، اگر ہم ٹھوکر سے موو کریں ٹورڈ چونگ یا مولن وال، آن اے رائٹ سائڈ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ایڈن ہے، نیو پارک ویو ہے، ایک اور بنی تھی پتہ نہیں اب وہ بچی ہے کہ نہیں بچی، تھیم پارک ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے گاؤں ہوں گے پیچھے، سب رگڑے گئے ہیں اس میں. تو یہ والی سائڈیں ساری موو کریں گی دوسری سائڈ پہ، مطلب لیفٹ سائڈ پہ. اب لیفٹ سائڈ پہ کیا تھے؟ وہ NFC، بحریہ، نیو لاہور سٹی،
ازمیر، یہ والی سائڈ جو آ رہی ہے، زیتون سٹی، اب ان کے ہوں گے تھوڑے وارے نیارے، ان کے ڈیلرز تھوڑی موج کریں گے اور یہاں پہ رہنے والا انویسٹر تھوڑا اپ جائے گا، کیونکہ اب وہ بھی وہی بات ہے کہ وہ اپرچونٹی گین کرے گا اور وہ ساتھ ہی تگڑا ہو گیا، ڈیمانڈ ہی اس کی منہ پھاڑ ہوگی کہ اچھا بھائی اس کو ضرورت ہے۔ پاکستان میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ضرورت ہے تو وہ چیز اتنی مہنگی کر دو کہ آپ کو یار مجبوری ہے لینی پڑے گی۔ تو اب آپ ان سائٹس کے ریٹ دیکھیے گا، ڈی ایچ اے کے ریٹ دیکھیے گا، رائیونڈ روڈ کے ریٹ دیکھیے گا، اتنے اب جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اور شرکپور والی پوری پٹی الرحمان گارڈن سے لے کے الراضی گارڈن تک جتنی بھی پٹی ہے اس کا برا حال آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، اس کے مارکیٹ ریٹ ہے آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے، آپ کو بائر ہی نہیں ملے گا۔ آپ چیزیں بیچو گے کہ یار میری چیز کوئی خرید لے، کوئی بائر نہیں ملے گا۔ یہ حال ہونے والا ہے سیلاب کے بعد۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیلاب سے ہونے کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ بارش جتنی جلدی ہو سکے تھم جائے۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جو سیلاب سے متاثرین اور باہر کھلے آسمان میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو یہ بارش شاید ہمارے لیے انجوائے کے لیے ہو کہ ہم کہیں یار کتنا اچھا موسم ہے، کتنا خوبصورت موسم ہے، لیکن جو ان کے ساتھ گزر رہی ہوگی وہ اپنے کروڑوں کے گھر چھوڑ کے سڑک پہ آئیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس کے بارے میں اور آپ شاید صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ اور وہ جو کیمرہ مین ان بیچاروں سے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں وہ تو خیر اپنے کام پہ لگے ہیں، لیکن ان کا دکھ اور تکلیف ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ہم پہ رحم کرے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، اور جتنی آپ سے مدد ہو سکے ان سڑک پہ بیٹھے لوگوں کی مدد کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔